اندر بھی محسوس ہوتا ہے اور اندر سے جذبات بنتے ہیں تشکر کے جذبات بنتے ہیں، اندر سے شکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے مجھ سے کلام کیا ہے، مجھ سے کلام کیا۔ ایک اور زاویے سے سمجھے، اگر بادشاہ کسی آدمی سے بات کر لے، وہ آدمی بھولا نہیں سماتا، تو جو بادشاہوں کا پھیلا کرنے والا ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو دنیا کا بھی بادشاہ ہے، آخرت کا بھی بادشاہ ہے، جو اس دنیا کا بھی مالک ہے، یوم جزا کا بھی مالک ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ اس ذات کے مخاطب کرنے پر انسان کو کتنا اظہار تشکر کرنا چاہیے اور کتنا انسان کے اندر احساس تشکر ہونا چاہیے اور کتنا اس کو جھک جانا چاہیے، اس کا اندازہ اس کو تب ہوگا کہ جب وہ قرآن کریم کے بارے میں کہ صرف کہہ کر اور سن کر آگے نہیں بڑھے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرے گا کہ یہ اللہ نے کلام کیا کس سے، اللہ رب العزت نے کلام کیا کس سے ہے۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ دنیا کائنات کے جو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، اس نے کلام مجھ سے براہ راست کیا، مجھے مخاطب کیا ہے، تو میری خوشی قابل دید ہوگی، میرے اندر احساس تشکر آئے۔ اور جب مجھے پتا چلے کہ نہیں براہ راست مخاطب نہیں کیا، بلکہ اپنے بھیجے ہوئے بندوں میں سے جو ان بندوں کا سردار ہے، جسے دنیا کائنات محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی ہے، جو وادی بطحا کا ہے، امی لقب پانے والا وہ پیغمبر خدا ہے کہ جس جیسا آج تک کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوگا۔ ہونا یہ نام تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، کسی شاعر نے کہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ ہونا یہ نام تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یعنی گلی جو مسکرا رہی ہے وہ نام مصطفیٰ کی وجہ سے، ہونا یہ نام تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بلبل کو جو اتنی خوبصورت آواز اور ترنم عطا ہوا ہے جناب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہونا یہ نام تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساتھی تو میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں یہ جو قرآن کریم کی تلاوت سے ہے تو لوگ تو اس کو شراب کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن یہ ایمانیات کی جو حلاوت ہے وہ اللہ والوں سے پوچھ کر دیکھتی ہے۔ تو میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے یہ نام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ جو میری نبض چل رہی ہے یہ نام محبت کی وجہ سے چل رہی ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انبیاء کا سردار بنا اور وہ ہمارے نبی پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مخاطب کیا ہم انسانوں، اس سے بڑی خوشی ہو کیا ہو، مخاطب کس کے ذریعے سے کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو واسطہ ہے وہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، جس کو جبرائیل امین لے کر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کا مخاطب ہے اور آپ، اس میں جو خوشخبریاں ہیں
اس میں جو احکامات ہیں وہ میری اور آپ کی اور براہ راست خاتون کی اللہ رب العزت۔ بس اوقات پیغام بھیجا جاتا ہے تو نبی کے ذریعے سے بھی بھیجا جا سکتا تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ میں اس پیغمبر کے ذریعے سے تم سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب مخاطب کیا تو براہ راست کیا اور یوں فرمایا جائے ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دور کر دی؟ تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دور کر دی؟ ایک بدو دیہاتی تھا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام حزم بن حرام نام تھا، وہ مدینہ کے مضافات میں اس کا گھر تھا۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آنے کا ارادہ کرتا کچھ دنوں کے بعد، تو وہاں سے جو دیہات کی سوغات ہے، ساگ ہے، اس طرح سے شہد ہے، سبزیاں ہیں تازہ، وہ اس طرح سے پوٹلی باندھتا اور اپنے کندھے پر لٹکاتا اور خرابہ ٹہلتا ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کرتا اور وہ بیٹھتا، جب تک مدینہ مسجد نبی میں بیٹھا رہتا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کرتا رہتا۔ جب اس کے جانے کا وقت ہوتا تو اللہ کے پیغمبر اس کے لیے شہد کی سوغات اس کو ہدیے کے طور پر دیتے اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ حزام بن حرام یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کا شہر ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دیہات سے ہمارے لیے جو سوغات ہے وہ لے کر آتا ہے اور ہم اسے شہر کی سوغات بنتے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک دن بازار میں کوئی چیز بیچنے کے لیے لے کر آئے اور بازار میں وہ کھڑے ہوئے وہ چیز بیچ رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر کے ان کے بازوؤں کے نیچے سے ہاتھ نکال کر ان آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے دبایا اور آپ نے بتلایا، آپ بولے کچھ نہیں۔ اب وہ کہنے لگا مجھے چھوڑو، کون ہو آپ، مجھے چھوڑو۔ جیسے ایک بندہ اضطراری کیفیت میں کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، کون ہو؟ تو جب اس نے کنکھیوں سے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر ہے تو وہ اپنی پشت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ لگا وصل، اس کو کہتے ہیں اٹکیلی۔ ایسے اس صحابی رسول بدو نے، اگر کوئی شہر کا صحابی ہوتا جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے، وہ اس طرح کے معاملات کے لیے بدوؤں کا انتظار کرتے تھے کوئی بدو آ جائے۔ تو وہ اپنی پشت کو اللہ کے پیغمبر کے سینے کے ساتھ سہلانے لگا۔ آپ نے فرمایا بجھو تو جانے، بتلاؤ کون ہوں؟ اب وہ جان بوجھ کے نام نہیں لے رہے کہ نام اگر میں نے لیا تو اللہ کے پیغمبر ہاتھ ہٹا دیں گے اور میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام ایسے سادے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم کے اندر یا ایھا انسان کہہ کر جس کو اللہ نے مخاطب کیا ہے وہ آپ اور میں فردن اور ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام تو ہے، کس سے کیا اللہ؟ آپ کے ساتھ بات کی اللہ نے سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی کے ذریعے سے کی ہے، فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے کی ہے، لیکن مخاطب آپ کو براہ راست کی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام طواف فرما رہے، ایک بدو آگے چل رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر طواف فرما رہے، ایک بدو آگے چل رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ اللہ کو کہہ رہا ہے یا کریم یا کریم، اور یہ کہتے ہوئے بول رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس کے پیچھے پیچھے ہے، وہ بھی یا کریم کہہ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں یا کریم یا کریم۔ وہ جس جگہ پر جاتا ہے جا کر کہتا ہے یا کریم یا کریم۔
یا کریم یا کریم. تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے فالو بھی کر رہے ہیں اور میری نقل بھی ہو رہی ہے، تو پیچھے مڑ کر کہنے لگا آپ علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا. کہنے لگا آپ کا چہرہ اتنا وسیع ہے، آپ کو اللہ نے اتنا خوبصورت سراپا دیا ہے، اگر آپ اتنے خوبصورت نہ ہوتے تو میں آپ کی شکایت جا کر کے اپنے پیغمبر سے اپنے حبیب سے لگاتا اور تو کہتا کہ ایک آدمی مجھے بلا وجہ نقلیں اتار کر میں شکایت کرتا آپ کی، لیکن آپ کا سراپا اتنا خوبصورت کہ میں آپ کی شکایت نہیں کروں. آپ نے فرمایا آپ نے اپنے حبیب نبی کو دیکھا ہے؟ میں نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے، میں نے اس کی صفات کو سن کر غائبانہ ایمان قبول کر لیا، لیکن ان کو دیکھنے کا مشتاق. تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بھائی میں ہی تمہارا پیغمبر ہوں اور میں ہی حبیب خدا ہوں. تو جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر ہے تو وہ جلدی سے فوراً پاؤں پڑا اور اللہ کے پیغمبر کے پاؤں چھوڑنے لگا. بہت محبت کا اظہار کیا اس نے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اس طرح سے کرو جس طرح سے لوگ اپنے عجمی بادشاہوں کی تعظیم کیا کرتے ہیں. ہم جو آج جھک جھک کے ملتے ہیں یہ اسلام کی توہین نہیں ہے، اسلام کے پیغام کی نفی ہے. کہتے ہیں تعظیمت جھکتے ہیں، تعظیمت جھکنے کا حکم ہے قرآن کریم کا، شریعت کا، امت کے علماء کا فتویٰ ہے کہ رکوع کی کیفیت سے اوپر ہونا چاہیے. رکوع کی کیفیت سے اس طرح سے بھی نہ لگے کہ جس طرح انسان رکوع میں جھکتا ہے اس سے زیادہ جھکنا جو ہے وہ شرک کے زمرے میں. اور ہم تو بہت زیادہ جھکتے ہیں. تو وہ جب محبت کرنے لگا، بہت زیادہ پیار کرنے لگا، تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا. اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جب وہ یہ محبت بھرا سلوک کرنے لگا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل امین نے آ کر اللہ کا سلام پیش فرمایا اور یہ فرمایا کہ اپنے اس بدو دیہاتی کو کہو، یہ جو بدو آیا ہے اپنا صحابی، اس سے کہو کہ اللہ تمہارا حساب لے گا، اللہ تمہارا حساب لے گا. تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے فرمایا کہ بھائی اللہ تمہارا حساب لے گا. لیکن اللہ میرا حساب لے گا؟ کہا اللہ بالکل آپ کا حساب لے گا. کہ اللہ میرا حساب لے گا، میں پھر اللہ کا حساب لے گا. اللہ میرا حساب لے گا. وہ بدو کہہ رہا اللہ کے پیغمبر سے طواف کرتے ہوئے کہ اللہ میرا حساب لے گا، میں اللہ کا حساب لے گا. بھائی آپ کس چیز کا اللہ کا حساب لو گے؟ کہ اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی بخشش کا حساب لوں گی. کہ میرے گناہوں کو دیکھتا ہے، اپنی بخشش کو نہیں دیکھتا. میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تیری بخشش کے خزانے اس کے سامنے ماننا پڑ رہے ہیں. وہ مجھ سے اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا، میں اس کی عطا کا سوال کروں گا. وہ مجھ سے میری کنجوسیوں کا سوال کرے گا، میں اس سے اس کی سخاوتوں کا سوال کروں گا. ابھی اس بات پر ہی پہنچے تھے کہ جبرائیل دوبارہ واپس آئے اور آ کر کے سلام پیش فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے اس دوست کو کہہ دو کہ تم ہمارا حساب نہ کرو، ہم تمہارا حساب لیں گے. تم تمہارا حساب نہ کرو، ہم تمہارا حساب لیں گے. اللہ رب العزت کی جو بخششیں ہیں، جو عنایتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو محبتیں ہیں، وہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم محبت کی کتاب ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قیامت تک آنے والی پریشانیوں کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتوں میں چھپا کر رکھا ہے. کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کر وہ آدمی جس کو عربی لینگویج کے علاوہ، عربی پڑھنے کے علاوہ کچھ نہ آتا ہو، وہ قرآن کریم کو محبت سے پڑھتا چلا جائے. وہ سورہ یاسین کو ایک دفعہ پڑھے گا، لطف اور قسم کا ہوگا. وہ دوبارہ پڑھے گا، اس کا لطف دوبارہ ہو جائے گا. کوئی دنیا کی کتاب مجھے بتلائے کہ جس کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد طبیعت اکتانا جاتی ہو. قرآن کریم کو اب بارہا پڑھتے ہیں، طبیعت میں اکتاہٹ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ تلذذ بڑھتا چلا جاتا ہے، حلاوت ایمانی بڑھتی چلی جاتی ہے.
ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. ہم من حیث القوم 73 سال سے مارد وجود میں آئے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہے، اس طرح کی کیفیت کا شکار ہے. ہم طرح طرح کی اخلاقی بیماریوں کا شکار ہے، طرح طرح کی جسمانی بیماریوں کا شکار ہے. خدا کی قسم اٹھا کر آپ کو بتلاؤں کہ ہر چیز کا جو علاج ہے وہ قرآن ہے. قرآن کے سوا کہیں علاج موجود نہیں، قرآن کے سوا کہیں علاج موجود نہیں. ایک بزرگ ہے، ان کا نام اس وقت بھول گیا، وہ بہت بڑے تصوف کے امام تھے. تصوف اس طریقے کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت دل میں اتر جائے. اس راستے کو تصوف ہے، اس کے لیے خصوصی مشقیں ہوتی. انہوں نے تصوف پر ایک کتاب لکھی جس کو 12 سال لگے. 12 سال کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جب 12 سال میں کتاب میں نے لکھی کہ کس طریقے سے بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، 12 سال مزید میں نے اس پر اس کی نوک پلک سنوارنے میں لگائے کہ مجھ سے کہیں اس کو لکھنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی. 12 سال لگے، 24 سال لگے اس کو درست کرنے میں. پھر 12 سال میں نے اس بات پر سوچ و وچار میں لگائے کہ کیا یہ اس قابل ہو گئی ہے کہ اب اگر میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تو یہ لوگوں کی اللہ سے ملاقات کا اور جلدی ملاقات کا اور تگڑی ملاقات کا ذریعہ بن سکے. کیا میں 12 سال جب 36 سال کمپلیٹ ہوئے ایک کتاب پر کام کرتے ہوئے، 36 سال جب کمپلیٹ ہوئے تو کہہ رہے رات کو ایک دن میں سویا اور میں نے استخارہ کیا کہ اب اس کو میں منظر عام پہ لاؤں، مرثہ شہود پر لاؤں. تو جب یکایک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تیری کتاب قرآن کریم کی موجودگی میں کسی اور کتاب کی رہنمائی کے لیے ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو قرآن کریم یہ نہ کہتا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو اسلام کمپلیٹ کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا، قیامت تک آنے والوں کو اللہ کے پیغمبر کو آخری نبی بنانا والا کون ہے؟ اللہ ہے. پیغمبر کی ختم نبوت کی مہر لگانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ہزاروں سال بیت جائیں گے، نبی دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ بھٹک تو نہیں جائیں گے، لوگ گمراہ تو نہیں ہوں گے. ان پیغمبروں کے سوا جو قوم ایک پل بھی نہیں چلتی تھی، اس قدر صورتحال خراب تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رہنمائی لینے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں. اتنی دیر میں پیچھے سے لوگ جو پیغمبر کے ساتھ چل رہے تھے، پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ لوگ بھٹک گئے اور وہ اپنا راستہ چھوڑ بیٹھے اور گمراہ ہو. وہ جو لوگ اتنی جلدی سے جنہوں نے ڈائریکشن کھو دی، اتنی جلدی سے جنہوں نے رہنمائی کھو دی، اتنی جلدی سے جو لوگ سرگشتہ ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، اتنے عرصے تک وہ بغیر پیغمبر کے، میری طرف متوجہ رہے بھائی، اتنے عرصے تک بغیر پیغمبر کے وہ قوم کیسے ہدایت پر رہے گی؟ اس لیے کہ آپ کے قرآن کریم کی جو سب سے معتبر ترین آیت ہے کہ جس کو آج تک قرآن کریم کی سب سے معتبر ترین آیت قرار دیا گیا ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے ہم سے دعا کرائی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہ مجھے اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم اللہ کے احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب اللہ کی تھیوری کو جناب رسول اللہ کے پریکٹیکل کے مطابق کر لینے کا نام اسلام. اگر خدا نے خواستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی مہر لگا کر یہ اعزاز جناب مصطفیٰ کو دینے کے بعد اللہ رب العزت کو جو کائنات کا خالق ہے، جو جس نے اس کو بنایا ہے، جس کی پروڈکشن ہے، اس کو خدا نے خواستہ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ امت گمراہ بھی ہو سکتی ہے نبی کے بغیر. رہنمائی موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے. ہمیں قرآن کریم کو ہم نے صرف برکت کی کتاب سمجھا ہے، ہم نے اس کو خداوت کی کتاب سمجھا ہے، ہم اس کو کتاب رہنمائی، کتاب ہدایت سمجھتے ہی نہیں ہے. خدا کی قسم اگر اس کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تو یہ جو آج فرسٹریشن پھیلی ہوئی ہے، جو اس طرح کا اضطراب ہے، 3 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے،
जानवर आवाजा नहीं होते जिन चीजों पर दरिंदा जो हरकत नहीं करता वो इंसान कर रहा है। दरिंदगी, बच्चे, छोटे बच्चे, जिस जमाने में ये सोशल मीडिया नहीं था, जिस जमाने में दुनिया की जो राज है वो राज हुआ करते थे, हम तक नहीं आते थे, उस जमाने में हम कह सकते थे। कई वीडियोस तो मैंने खुद देखी है इस तरह की कि शेर के सामने हिरनी का बच्चा आ गया, शेर ने उसको पकड़ा है, उसकी हिफाजत की है, उसके साथ अटखेलियां की है, उसको कत्ल नहीं किया, उसको मारा नहीं है उसने। शेर कोई इदराक है जिसको तुम दरिंदा कहते हो, जिसका काम है चीर फाड़ करके खाना, वो अगर अपने शिकार के बच्चे को मासूम बच्चा समझकर उसके साथ दरगुजर करता है और उसके साथ चीर फाड़ नहीं करता, तो फिर हम इंसान हैं, हम इंसानियत कहाँ है? वो किसी ने कहा खूब 2-3 दिन पहले कि ये दरिंदा सिफत इंसान है जिसने मोटरवे के अंदर ये हरकत की है, ये सारे है मोटरवे के अंदर जो मुलव्वस है। कहने वाले ने उस पर जवाब दिया ये इंसान दरिंदा नहीं है, दरिंदे ये काम नहीं करते, ये इंसान है जिसने यह हरकत की है। उसके माँ बाप नहीं है, उन्होंने उनको कुछ नहीं सिखाया, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलने वाली नेमतों का इदराक नहीं है, हमें पता नहीं है कि मुझ पर अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, कितनी इनायतें हैं। कुरान करीम का मैं मुताला करता नहीं हूँ। अरे कुरान करीम अल्लाह की किताब है, कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम मुझ तक आया कैसे है, इस पर गौर कर ले, आपकी चीजें निकल जाएंगी। कुरान करीम का मुखातब कौन है? मैं सैफुर रहमान कुरान करीम का मुखातब हूँ। अल्लाह ने मुझे मुखातब किया है, क्या कहा है? या अय्युहल इंसान, मुझे मुखातब किया है। किसके जरिए से किया है? जनाब मोहम्मद मुस्तफा, जिसका सानी आज तक न कोई आया, न क़यामत तक कोई आया। इतनी मुक़द्दस तरीन किताब, इतना मुक़द्दस तरीन हवाला, इतना बड़ा रेफरेंस इस इंसान का। आप अंदाजा न करें कि हमारी हैसियत क्या है कि कायनात में पैगंबरों के बाद सबसे बड़ा मकाम जो हासिल है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के है। वो मखलूकात है, बेदवानी मखलूकात है, और वो फरिश्ते हैं। और फरिश्तों में आपको मालूम है कि फरिश्तों का अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ एक मुकालमा मौजूद है, एक मुनाजरा मौजूद है, एक मुबाहिसा मौजूद है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा के अंदर उसका तज़किरा किया है कि जब मैंने इंसान को खलीफा बनाकर, अपना नायब बनाकर दुनिया में भेजने का फैसला किया तो फरिश्ते मेरे आए आ गए, मेरा आपके साथ मुकालमा हुआ है, एक मुनाजरा हुआ है, एक मुबाहिसा हुआ है। अल्लाह इंसान की तरफदारी कर रहा है, फरिश्ते इंसान की मुखालिफत कर रहे हैं। आप अंदाजा तो करें कि आप वो हस्ती है कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसरार करके आपको पैदा किया है और फरिश्तों को चितलाया है कि ये बेहतरीन मखलूक है और मैंने इसको अशरफुल मखलूक बनाया है, और आज हम दरिंदे बने। अल्लाह तरफदार है मेरा। अल्लाह फरिश्तों को कहता है कि नहीं मैं पैदा करूंगा, ये बहुत इताअत गुज़ार बनेगा, ये रात को झुक जाएगा, ये सजदे करेगा। एक ही 5 मिनट की नमाज में जब अल्लाह अकबर की आवाज लगेगी ये हाथ बांधेगा, जब कहा जाएगा अल्लाह अकबर ये हाथ छोड़ेगा, जब कहा जाएगा आधा झुक जा तो ये आधा झुकेगा, जब कहा जाएगा पूरा झुक जा तो ये पूरा झुकेगा। फिर अल्लाह अकबर की आवाज लगेगी, फिर ये थोड़ा सा बैठ जाएगा, फिर अल्लाह अकबर की आवाज लगेगी। ये इस तरह से मेरे इशारों पर चलेगा। ये इताअत का पैकर होगा, वो इताअत का पैकर कि जिसके लिए अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान कुरान करीम में मुनाज़रा मौजूद है। अल्लाह आपका तरफदार है, अल्लाह आपका हामी है, अल्लाह आपसे मुखातब है, अपने सबसे बेहतरीन पैगंबर के जरिए से मुखातब है। अल्लाह अशरफुल मखलूक का खिताब दे चुका है आपको। अल्लाह की इनायतें हैं, अल्लाह की मेहरबानियां हैं। फ्रस्ट्रेशन किस चीज की है, हमें इज़्तिराब किस चीज का है? हमारे नफ्सियात के माहिर कहते हैं हमारे नौजवान हिस्ट्रिया में मुब्तला है, हमारे नौजवान एहसास कमतरी का शिकार है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, मुआशरी अब्तरी का शिकार है। मुझे आप बतलाएं तो सही कि खोता गाड़ी वाला आज वो फ्रूट इस्तेमाल कर रहा है जो बादशाह को मैसर नहीं आता। किस चीज की फ्रस्ट्रेशन? कोई बतलाए तो सही, कोई गवारा करेगा, कोई बतलाना। मसला सिर्फ इतना है कि बकरी अपने बच्चे को सिखाती है कि बेटा जब तू बड़ा होगा, जुबान नहीं है उसके पास,
وہ سکھاتی ہے کہ تجھے اس معاشرے میں اس دنیا میں آ کر کیسے رہنا ہے. بھیڑیا سکھاتا ہے, چیتا سکھاتا ہے, شیر سکھاتی ہے, کبا سکھاتا ہے, کتا سکھاتا ہے اپنے بچوں کو. انسان چھوڑ گئے. آپ مجھے بتلائیں, ماں باپ موجود ہیں یہاں پر, بڑی داڑھیوں والے سفید ریش بزرگ یہاں پر موجود ہیں جن کی اولادیں جوان ہیں. ایمانداری کے ساتھ حلف اٹھا کر آپ بتلائیں کہ آپ اپنے بچے جس کی شادی کرنے جا رہے ہیں, آپ نے کتنی تیاری کی ہے, کتنا اس کو سمجھایا ہے کہ آنے والی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. طلاق کی شرح مسلم معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کو نہیں پتا اس بات کا کہ جب آپ ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں جسے آپ نکاح کہتے ہیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے فلاں کی بیٹی فلاں فلاں فلاں, یعنی فلاں کی بیٹی ذاتی طور پر فلاں جو ہے وہ اپنی تمام تر خوبیوں اور خرابیوں کے ساتھ آپ کو دی جاتی ہے, آپ کو قبول ہے. یا تو آپ کیٹیگریکلی وہاں لکھیں کہ مجھے اس کی صرف خوبیاں چاہیے, مجھے خرابیوں والی درکار نہیں ہے. جب آپ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن, آپ اس کی ذاتی, اس کی جو ایگو ہے اس کا خیال نہیں کرتے. ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کو انفرادی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بچے کی شخصیت اپنی ہے, بچے کا جسم اپنا ہے, اس کی عادات و اطوار اپنی ہوگی, وہ میرے جیسا نہیں ہوگا. اس کو اگر اپنے جیسا بنانا ہے تو اس کو ہمیں نمونہ بن کر دکھانا پڑے گا. وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بیوی جو میرے پاس کسی اور کی بیٹی تھی وہ اس کی پروان چڑھ کے ایک ایگریمنٹ کے نتیجے میں, وہ ایگریمنٹ کس نے کرایا ہے, وہ ایگریمنٹ کیا ہے, شوہر کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے, ریلیٹیو الناس. لا کون سا ہے, لا محمد اللہ ہے, شریعت کا لا ہے. وہ بیوی جو آپ کے پاس بیوی کی صورت میں موجود ہے وہ جناب رسول اللہ کا صدقہ ہے, وہ اللہ کا تحفہ ہے آخری اسمانی. اس کے ساتھ کی جانے والی آپ کی بدسلوکی جو ہے اس کی ایک ایک بات پر اللہ پوچھنے والے ہیں. مت سمجھنا تم فرعون دنیا میں ہو سکتے ہو, ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا کا سب سے بڑا جو فرعون ہے چنگیز خان, جس نے 16 لاکھ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا, اس کی ٹانگیں ایسے کانپ رہی ہوگی, کسی نبی کی جرات نہیں ہوگی کہ اللہ سے جا کے یہ کہہ دے کہ حساب شروع کر لے. سارے نبی تلاش میں ہوں گے, امتوں کو کہیں گے جا کر آج محمد مصطفیٰ کو تلاش کرو جس کے ذریعے سے آپ پر مثبت پیغام آیا ہے. میرا اور آپ کا نبی اتنے بڑے احساس والے جو لوگ ہیں وہ اس قدر گھٹیا زندگی پر آئے. مجھے یہ بتلائے, کیا آپ مجھے بتلائیں, آج میں سے بہت سارے لوگ نوجوان ہیں جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پورا ایک پروسیس ہے, ایک موٹیویشن ہوتی ہے. میں بھی مرد ہوں, نوجوان ہوں, آپ مجھے بتلائیں اس سے پہلے انسان کے دماغ میں خیالات چلتے ہیں, پھر جسم اس کے لیے پریپیئر ہوتا ہے. 3 سال کی بچی کے ساتھ ایک نارمل انسان کا جسم درندگی کرنے کے لیے پریپیئر کیسے ہوتا ہے, مجھے کوئی سمجھائے. اگر اس کے باپ نے اس کو انسان بنایا ہے, ہم انسان پیدا نہیں کر رہے معذرت کے ساتھ. نہ بیٹی کو ماں بتلانے کے لیے تیار ہے کہ شوہر کے گھر جا کر تیرے حقوق کیا ہوں گے, نہ بیٹے کو باپ بتلانے کے لیے تیار ہے تیری بیوی آئی اس کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہونا چاہیے. جب ان کو آپس کے رشتے کا پتہ نہیں ہے تو جب بڑھوتری ہوگی ان کو اپنے بات کا کیا پتہ. آپ آج رہ رہے, آج حالات بہتر ہیں, کل حالات اس سے گندے ہوں گے, خدا کی قسم اس سے خراب ہوں گے. آپ اپنے بچوں کو کس نرک میں جھونک کر جانا چاہتے ہیں, کس جہنم میں بنا کر جانا چاہتے ہیں. ہر آدمی دوسرے کے گلے میں ڈال کر ذمہ داری فلاں قصوروار ہے اور فلاں قصوروار ہے. قصوروار ہم سب ہیں. جب تک ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس دلدل سے نکل جائیں. لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ارے اندازہ تو کیجئے کہ جمعرات کو جب اعمال اللہ کے پیغمبر پر پیش کیے جاتے ہوں گے, جب امت کی بچیوں کے ساتھ یہ دردناک سلوک اللہ کے نبی کے سامنے جاتا ہوگا تو کیا اس بات کو یہ سوچا جاتا ہوگا کہ محمد عبداللہ نے کیا ہے جو پاکستان میں رہتا ہے, پاکستان کے پورے لوگوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی رائے کیا ہوگی. ہم معاشرہ نہیں ہیں, ہم نے اللہ کے نبی کو جواب نہیں دینا. اس میں میری ذمہ داری کیا ہے, میرا پارٹیسپیشن کیا ہے, اس میں میں کردار کیا کر رہا ہوں, محلے میں میری نظر ہے کہ نہیں ہے, اس میں میرا تعمیری کردار کیا ہے. تنقید بک بک کی اس چوک پر بیٹھ کر, بک بک کی اس چوک پر بیٹھ کر زبان کی خارش کو دور کیا, اس نسخے کا فائدہ مجھے بتلایا اس کر کیا. گفتار کے غازی بہت ہے, کردار کے غازیوں کو آگے آنا ہوگا. گفتار کے غازی بہت ہے, کردار کے غازی بن کر آگے آنا ہوگا. میرے بھائی اس طرح کہانی نہیں چلے گی. اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا اس معاشرے میں. ایک آدمی آتا ہے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے. آپ نے اس کو کلمہ پڑھا,
وہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے دل میں خواہش، میں نے کچھ گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں آپ سے اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الاسلام توبۃ یہدی بما کان، الاسلام یہدی بما کان قبلہ، تیرے اسلام قبول کرنے نے تیرے سارے خطائے گناہ معاف کر دیے، اب تو بالکل ایسے تیرے سے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ گناہ بہت سنگین ہے، میری اب بات سن لے، میرے دل پر بوجھ، اور میں بتلاؤں کہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب بیٹیوں کا ہونا، بیٹیوں کا وجود ناپاک سمجھا جاتا تھا، جب ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میری ایک بیٹی تھی، میں کہیں سفر پر گیا، میرے جانے کے بعد وہ پیدا ہوئی۔ میری بیٹی میری شوہر بیوی نے معاشرے سے چھپا کر اس کو پالا، وہ 5-6-7 سال کی تھی۔ وہ مجھ سے جب میں آیا تو مجھ سے لپٹ گئی، اس نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے چہرے سے یہ بدنما داغ مٹانے کے لیے، یہ بدنما داغ مٹانے کے لیے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی اور اس نے میری بیوی نے کیوں رکھی ہے، یہ کلم میں مٹاؤں۔ جب میں اس کو ایک دفعہ دھوکے کے ساتھ لے کر چلا تو راستے میں جاتے ہوئے وہ میٹھی میٹھی اس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا، میرے چہرے پر پسینے آئے۔ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، اپنے آنچل سے اس نے میرے چہرے کا وہ پسینہ صاف کیا۔ یا رسول اللہ میں پسینہ صاف کرتا رہا، وہ میں کھڈا کھودتا رہا، وہ میرے ہاتھوں کو چومتی رہی، وہ میرے سے محبت کا اظہار کرتی رہی۔ یا رسول اللہ میں نے کھڈا کھودا، کھڈا کھودنے کے بعد جب میں نے اس کو لٹایا، میں اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ اس نے چلا کر کہا ماں میں مر جاؤں گی، میں تمہاری بیٹی ہوں، تم یہ کیا کرنے لگے ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی طرف دیکھا، آپ علیہ السلام کا دامن آنکھوں سے تر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر اسلام قبول نہ کیا ہوتا یہ فیصلہ اللہ کا ہے، آج میں تمہیں اپنے دربار سے چھٹکارا کر پھینک دیتا۔ بیٹیوں کے ساتھ یہ درندگی کا سلوک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ مجھے بتلائیں کہ اگر بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھ سے ان کو مار کر کون سا گناہ کرتے ہیں؟ آپ بچانے میں کون سا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹیوں کے تحفظ دینے کے لیے کون سا کردار ہے جو آپ نبھا رہے ہیں؟ کس باپ نے اپنے بچوں کو یہ بتلایا ہے کہ بیٹا یہ چوک پر بیٹھ کر جو گناہ ہوتے ہو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ موٹر وے کا سانحہ ایک دفعہ ہوا، ارے ہائی لائٹ تو ایک دفعہ ہوا۔ خدا کی قسم آپ کے اندر دکاندار موجود ہے، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ مجھے آپ بتلائیں کہ عید کے موقع پر آپ کے ان بازاروں میں جو خواتین کی خریداری کے لیے مختص ہے وہ پولیس کیوں کھڑی کرنا پڑتی ہے؟ ان بچوں کے، نوجوانوں کے ماں باپ کون سی دنیا میں تیل لینے گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو نہیں روک سکتے، ان کو نہیں بتلاتے۔ اگر یہ تمہاری بہنیں محفوظ نہیں ہے تو گھر میں بیٹھی ہوئی بھی تمہاری بہنیں محفوظ نہیں رہی۔ پولیس کھڑی کرنا پڑتی ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پولیس مختص کرنا پڑتی ہے۔ آپ کے ٹرکادر میں موٹر وے کے سانحات نہیں ہوتے، ہائی لائٹ نہیں ہوتے، ہم توجہ نہیں دیتے، ہم بے حسی کا شکار ہیں، ہم نے غفلت کی چادر اوڑھی ہے۔ اور خدا کی قسم جو غفلت کی چادر اوڑھتے ہیں، قرآن کریم نے کہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے قیامت قریب آ رہی ہے اور غفلت کی تمیز چادر انہوں نے اوڑھے رکھا۔ اسے نہیں ہوگا، آپ کے شہر میں بھی برگریت ہوتی ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد جب بہت بڑی نعمت ہے، اس اولاد کو سنبھالنا، خاص طور پر نوجوان بچوں کے ماں باپ سے کہتا ہوں، نوجوان لڑکوں کے ماں باپ سے کہتا ہوں، درندے لڑکے بنتے ہیں ہمیشہ، لڑکیاں اس طرح سے حرکتیں کرتی ہوگی، ان کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جہاں پردے کا حکم مرد شریف عورت کو دیا ہے، قرآن کریم میں مرد کے لیے احکامات موجود نہیں ہیں۔ حاشد اللہ افریقہ کا انٹرویو جو کرکٹر ہے وہ بعد میں مسلمان ہوا، ہندوستان سے سورت سے مسلمان گئے تبلیغ دین کے لیے، وہاں انہوں نے جا کر کارخانے لگائے، وہ ایک عورت کو انٹرویو دے رہا ہے، میں نے خود میں انٹرویو سنا، پورے انٹرویو کے اندر 1.5 گھنٹے کے انٹرویو میں ایک نظر اٹھا کر اس خاتون کی طرف نہیں دیکھا۔ انٹرویو کے آخر میں وہ خاتون شکوہ کرتی ہے کہ وہ کون سی بات ہے کہ جس نے آپ کو میرا چہرہ دیکھنے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا میرے اللہ نے جو کائنات کو بنانے والا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا۔ مردوں کو کوئی حکم نہیں۔ چوک پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ چوک پہ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کرسیاں ڈال کر سڑک پر بیٹھنا حرام ہے۔
कोई दुनिया का मुफ्ती अगर नहीं देता, मैं आपको बतलाऊं, आप जाकर किसी दारुफ्ता से पूछें, चौक में बैठना हराम है, सड़क पे बैठना हराम है, सड़क पे खड़े होना हराम है। जरूरत से ज्यादा हजरत उमर फारूक कोड़ा लेकर बाहर निकलते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हयात तय्यबा है, कुर्बान जाऊं, आप कोड़ा लेकर बाहर निकलते हैं। कोई आदमी अगर रास्ते पर टहल के चल रहा है, खराबा जा रहा है, आप पीछे से कोड़ा मारते थे, रास्ता अमानत है, लोगों ने यहाँ से गुजरना है, बहन बेटियों की गुजरगाह है, जल्दी से रास्ते को खाली करो। आप कुर्सियां डाल कर बैठे हैं, आप समझते हैं इसमें कोई पूछने वाला नहीं है, आप समझते हैं इस्लाम के पास इब्रानियात के कोई उसूल नहीं है, इस्लाम सिर्फ बरकत की किताब है, कुरान करीम के कोई अहकामात नहीं है, जनाब मुस्तफा की कोई जिंदगी नहीं है। सहाबा ने एवं ही उसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इतना आसान, इतना मीठा मीठा हम करवा करवा धू कर देंगे हम। और मेरे भाइयों, एक बूढ़ी औरत अपने घोड़े पर ऊंट पर सवार होकर रात के वक्त, उमर फारूक के जमाने में रात के वक्त, उमर फारूक के जमाने में किसी जगह से सफर करने के लिए अकेले निकली। रास्ते में एक नौजवान आया, उसने उस ऊंट की नकेल पकड़ ली। वो औरत क्या कहती है उसको, बूढ़ी औरत है, उसको ये कहती है कि या तो तुम उमर फारूक हो, या तो तुम उमर फारूक हो, या फिर उमर फारूक मर गया, या तो तुम उमर फारूक हो या उमर फारूक मर गया है। मुझे बतलाएं, बच्चियों के साथ ज्यादतियां होती है, मां बाप कहाँ है? आप इन चीजों से सबक कौन सा ले रहे? अपने बच्चों को क्या समझाया? नौजवान बच्चों के माँ बाप ने उसके बाद से आज तक क्या बतलाया उनको कि नन्ही परियों की हैसियत क्या है, इन कलियों की हैसियत क्या है, इनका अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है? फिर मेरा सवाल ये है आपसे कि फिर वो जो मुशरिकीन मक्का के जमाने में, वो उस जाहिलियत के जमाने में जो बच्चियों को दरदोर करते हैं, हो सकता है उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट होगा कि बड़े होकर इनके साथ यही कारनामा हो रहा है जो आपके मुल्क में हो रहा है। हिफाजत नहीं कर सकते तो पैदा नहीं करना चाहिए। पैदा किया है तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए, और आपकी इस्मत है, उसका तकद्दुस है, उसकी हुर्मत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जा बना कुरान करीम में उसको बयान किया है। तो मेरे भाइयों, हमें किसी चीज का, हमें एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, हमें फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ये झूठ का कलंदा है जो हम कहते हैं कि हम फ्रस्ट्रेशन है, हमें बहुत ज्यादा एहसास कमतरी है, हमारे पास चूंकि गुर्बत बहुत ज्यादा है। कोई गुर्बत नहीं है। चले आप इस चौक के अंदर जो बर्गर लगाने वाला है, जो रेडी लगाने वाला है, जो केले पर रेडी बेचने वाला है, खुदा की कसम उठा कर कहता हूं कि वो तगाड़ी उठाने वाले मजदूर से ज्यादा पैसे कमा कर शाम को घर वापस जाते हैं। उसके बच्चे मुनासिब जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ किसी आदमी को एक वक्त की रोटियां मिले, हमें फौरन पता चलता है, इसलिए कि वो खुदकुशी करता है। हमारे अंदर हमने बर्दाश्त तो इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हम इस बात को। अल्लाह के जिसके घर में 3 दिन फाका आ रहा है, कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों की बहुत बड़ी तादाद उनकी मदद के लिए उतरती है। कौन बतला है? अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ है। भाई कोई बात गलत की है मैंने, आप तारीफ करते हैं, जो बूढ़े बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती इस बात की कि अपने नौजवानों को लेकर बैठे अपने बेटों को और उनको बतलाएं कि बेटा इसमें अखलाकी किरदार तुम्हारा क्या बनता है। तुम्हारी कोई बहन बेटी बना दुपट्टे के बाहर निकल रही है, तुम नजर नीची कर लो, शर्म से झुक जाओ, चौक में न बैठो, गलियों में ट्रामा खसम टहलते रह रहो। और जो बाजार हमारे घर चुके छोटे छोटे हैं, इसलिए बाज घरानों को अपने बीवी बच्चों को लेकर सियाहती मकाम पर, तफरीही मकामात पर निकलना पड़ता है। वहां जाकर खवातीन के लिए मुख्तलिफ जो इंक्लोजर है, उनमें जो हम सलूक करते हैं, जिस तरह से भटकते फिरते हैं नौजवान, वो क्या उनके समाज जिंदा नहीं है बतलाने के लिए उनको। और मेरे भाइयों, ये हमारी कमी है, ये हमारी कोताही है। इस पर जब तक काबू नहीं पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हमारी कमी दूर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।